گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو سیمانچل میں جو رات کو جلسہ ہوا اس میں مفتی شہریار صاحب قبلہ اور کفیل انبر اور شبیر حرکاتی کلو شبیر حرکاتی، انہوں نے جو حرکت کی ہے واقعی میں یہ بالکل قابل تردید ہے۔ مفتی شہریار صاحب نے جو اصلاح فرمائی ہے یہ حقیقت ہر انسان کو، ہر عالم دین کو یہ کام کرنا چاہیے جو انہوں نے فرمایا۔ اور یہ کفیل انبر جو یہ بولتا ہے کیا یہ اسلام ہے، کیا یہ اسلام ہے، کیا اسلام ہے، تو کیا اسلام یہی ہے جو ممبر پہ جھوٹ بولا جائے؟ ابھی میں بتاتا ہوں اور باتیں اس کی حرکتوں پر۔ شیر نیپال حضرت مفتی نیپال کے رہنے والے، ان کا یاد نہیں آ رہا ہے میرا نام، انہوں نے بھی جو ہے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ عثمان برکاتی صاحب نے، نیپال کے عثمان برکاتی صاحب نے بھی اس کی اصلاح فرمائی تھی، وہاں پر یہ بھڑک اٹھا تھا۔ اور آج جب مفتی شہریار صاحب نے بھی اس کے بارے میں اصلاح کے لیے کچھ الفاظ حق فرمائے تو اس کو پھر چونا لگ گیا، کیونکہ دیکھیے جو انسان جھوٹا ہوتا ہے حقیقت میں اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ بتا رہا ہے کہ کیا یہی اسلام ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اچھا، کلو حرکاتی صاحب نے جو حرکت کی ہے یہ بالکل واقعی میں قابل تردید ہے۔ ان کا بائیکاٹ ہونا بالکل شرع شریف کے حساب سے ضروری ہے، ورنہ یہ آج اس ممبر پہ بھونکے ہیں، کل جا کر کے دوسرے ممبر پہ بھونکنے لگ جائیں گے۔ اور کفیل گھامڑ، یہ جاہل ایک نمبر کا الو کا بٹھا، یہ بول رہا ہے مفتی شہریار صاحب سے، استاذ العلماء جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ذمہ دار عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، جن کا بڑے بڑے مشائخوں میں حضرت کا نام آتا ہے، ان سے کس طرح کی زبان درازی کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور دیکھیے گھامڑ بول رہا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، تو کیا اسلام یہ ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے دو چار کتابیں پڑھ لینے والوں کو تم فقہائے ملت بول دو، جن کو تفسیر النحو بھی نہیں آتی ہے، جن کو تعمیر ادب کی تعمیر بھی نہیں آتی ہے، ان کو تم بڑے شیخ المشائخ بول کر کے وہاں ممبر پہ مائک پہ کھڑا کر دو۔ کیا یہ علم ہے کہ جاہلوں کے درمیان تھوڑا سا کھڑے ہو کر کے اپنی مقبولیت حاصل کر کے ممبر پہ الٹے سیدھے کلمات کچھ رٹ کر کے اور لوگوں کے سامنے بول دینا، کیا یہ اسلام ہے؟ یقیناً یہ جہالت ہے، اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا ضروری ہے۔ تمام علماء سے، اہل علم حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا بائیکاٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جلسوں میں کچھ پڑھی لکھی ہستیاں بھی ان جاہلوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک جلسے میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے نامور مفتی ہیں، حالانکہ وہ مفتی ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر ان کو مفتی کہا جاتا ہے، مراد آباد کے رہنے والے ہیں، وہ بھی جاہلوں کی طرح نوٹ کی گڈیاں اچھال رہے ہیں، مگر میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو دوستو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پڑھے لکھی شخصیتیں ہیں انہیں آپس میں منہ جوڑ کر کے آپس میں بات کرنا چاہیے اور ایک مشورہ کرنا چاہیے کہ جلسے ہوں تو کیسے لوگوں کو بلانا ضروری ہے، اور ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، جلسے کروا کر کے جتنا نقصان غیر مسلموں سے نہیں پہنچا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچا ہے، اتنا ان جاہل نقیبوں سے اور شاعروں سے، نعت خوانوں سے پہنچا ہے۔ اور یہ کالیہ ناگ جس نے اسلام کو بالکل مذاق بنا رکھا ہے، ممبر کو اوپر ہچ کر کے نہ جانے کون سا سبق لوگوں کو دے رہا ہے، لہٰذا یہ نعت خوانی نہیں بلکہ ڈرامہ ہے۔ یہ پیسے کے لیے، نعت تو نعت ہے، اچھلنا تو اچھلنا ہے، نعرے لگانے تو الگ بات ہے، ان سے کہتے ہو کہ ناچ دیں تو یہ نچنیاں بن کے تھوڑی دیر کے لیے ناچنے بھی لگ جائیں گے ممبر رسول کے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیو، ممبر کا تقدس آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر پوری طریقے سے عمل کریں اور تقدس کی حفاظت کریں۔ ممبر رسول وہی ہے جس پر اللہ و رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں، اور مفتی شہریار صاحب نے جو تعلیم دی ہے وہ حق بجانب ہے۔ تمام علماء کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے اور سب کو حضرت کی تائید میں آواز بلند کرنی چاہیے، اور ان کٹھملوں کو، کفیل انبر اور جیسے کلو حرکاتی صاحب کو، ان کو جو ہے سبق سکھانا چاہیے، ان کے اوپر مان اور ہان کا مقدمہ دائر کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے اوپر آج کے بعد دوبارہ یہ ایسی باتیں بولنے سے پہلے 100 بار سوچیں، کیونکہ مفتی عثمان برکاتی صاحب نیپال میں انہوں نے بھی اس کو لتاڑا تھا، اور بار بار لتاڑا جاتا ہے، کئی جگہ لتاڑا گیا ہے،
لہٰذا ان لوگوں کی حرکتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، پیسوں کے لالچ میں جاہلوں نے ان کو اتنا آگے کر دیا ہے کہ ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں یہ سر اٹھا کر کے اس کے اوپر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ بات میں نے حق کہی ہے، مگر کڑوی ہے تو کیا ہوا، مگر حق ہے۔ اس بات کو ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔